احرام پہننے سے پہلے احرام کی چادروں پر اور بدن پر خوشبو لگانا یہ سنت ہے. اس کو یاد رکھیے، میرا جملہ یاد رکھیے. احرام کے پہننے سے پہلے یا اس کی نیت کرنے سے پہلے ان چادروں پر اور بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے. کنفیوز مت ہونا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خوشبو کے بارے میں حرام کا بولا تھا، تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ایک ساتھ دو باتیں کیسے کر رہی ہیں. پہلے تو بولتے حرام ہے، ابھی بولتے سنت ہے. پھر جملہ سنو، احرام پہننے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے. نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا حرام ہے احرام میں. تو نیت یہ باؤنڈری ہے. اس سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے احرام پہ خوشبو لگائی. تو اگر بیوی ساتھ میں ہے تو اس کو بولو یہ سنت ادا کرے کہ میرے احرام پہ خوشبو لگائے. لیکن خوشبو لگاتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے داغ دھبے جو ہیں وہ کپڑے پر نہیں لگیں. اپنے ہاتھ پہ لگا کے پھر اس کو خوشبو صرف ایسے مل دی جائے تو بدن میں خوشبو. اب یہ خوشبو احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی آئے گی، لیکن اس پر کوئی آپ پر گناہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ خوشبو آپ نے کب لگائی ہے؟ نیت کرنے سے پہلے. اس لیے اس خوشبو کو بعد میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہو. تو خوشبو ہے وہ تو آئے گی نا، جب تک وہ اڑے گی نہیں وہ تو آئے گی، اس لیے اس کا ٹینشن آپ کو نہیں لینا. لیکن نیت کرنے کے بعد پھر اب کوئی خوشبو آپ نے نہیں لگانی ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ جیسے اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. نماز کی ہم نیت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنے میں کوئی آ گیا اور اس نے کہا یہ لو ایک کیلا کھا لو. تو نیت ابھی نہیں کی ہے نا، اللہ اکبر بھی بولا نہیں ہے. تو اس سے پہلے کیلا کھا سکتے کہ نہیں؟ کھا سکتے کہ نہیں؟ لیکن جیسے ہی آپ نے نماز کی اب نیت باندھ لی، اب کوئی کیلا لے کے آ گیا یا کوئی دوسرا پھل لے کے آ گیا، کوئی چیز کھانے کی کھا سکتے کیا؟ نہیں. کیوں؟ اب نیت ہو گئی، اس لیے اس کے بعد نہیں. لیکن نیت سے پہلے جو کیلا کھایا تھا وہ تو پیٹ میں ہے، تو وہ تو چلے گا نا. وہ کیوں چلے گا؟ کیونکہ وہ نیت سے پہلے کھایا تھا. اسی طرح یہ جو خوشبو لگائی وہ نیت سے پہلے لگی تھی، اس لیے اس کے لگنے میں کوئی حرج، لگے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس خوشبو کے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور ہم نے کس نیت سے لگائی تھی؟ سنت کی نیت سے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ جب احرام پہنیں گے تو یہ جو چادر ہے، اس چادر کو یوں سمجھو کہ آپ بغیر سلی ہوئی لنگی پہن رہے ہیں. اس میں نہ کوئی گرہ لگانی ہے، گانٹھ بھی نہیں مارنی ہے، اس میں کوئی بٹن بھی نہیں لگانا ہے، اس میں کوئی کلپ بھی نہیں لگانا ہے. ابھی ایک حاجی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ عمرے کے احرام میں اور حج کے احرام میں اندر بھی کچھ پہننا کیا؟ کچھ نہیں پہننا ہے. کیا آپ کسی مرحوم کو کفن پہناتے ہیں تو کوئی اندر سلے ہوئے کپڑے پہناتے ہیں؟ یوں سمجھو آج یہ میرا کفن ہے جو میں پہن رہا ہوں. اللہ نے یہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس کفن کی پوزیشن کو محسوس کروں کہ جس دن میں کفن پہنوں گا تو اس وقت میں ایسے ہی دکھوں گا جیسے کہ میں اس وقت احرام کی حالت میں دکھ رہا ہوں. احرام اس لیے ہے موت کو یاد دلانے کے لیے. فرق صرف اتنا ہے کہ آج میں خود غسل کر رہا ہوں اور کل کوئی غسل مجھے کرائے گا. آج میں اپنے ہاتھ سے پہن رہا ہوں، کل کوئی مجھے یہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنائے گا. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں آنے والا ہر بندہ ایک ہی لباس میں آئے گا، ایک ہی کلر پہن کر کے آئے گا. کوئی ٹوپی پہن کے نہیں آئے گا، ورنہ کوئی بولے گا میں ترکی ٹوپی والا ہوں، میں بڑی ٹوپی والا ہوں، میں ایسی ٹوپی والا ہوں. ادھر ادھر کی کوئی ٹوپی نہیں، سب کا سر ننگا ہونا چاہیے. سب کا سر ننگا، سر ننگے ہو کر کے آؤ میری بارگاہ میں. کسی کے سر پر کوئی تاج نہیں ہوگا. آج تاج والا کوئی ہے تو میرا رسول تاج والا ہے، سبحان اللہ. اور میری بارگاہ میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہے ہی نہیں. ایک لباس پہن کے آؤ. بادشاہ بھی آئے گا تو یہی لباس پہن کے آئے گا، اور غلام بھی آئے گا تو یہی لباس پہن کر کے آئے گا. بادشاہ کے لیے بھی احرام کی وہی پابندیاں ہوں گی اور غلام کے لیے بھی احرام کی وہی پابندیاں ہوں گی. پھر سے عرض کرتا ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی، بولو تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اس کا یہ طریقہ دیکھ لیجئے، دیکھ لیا آپ نے، کمر میں ٹھہر رہا ہے، ٹھہرتا ہے، آپ کوشش کریں گے تو ہوگا، اسی لیے یہاں پریکٹس کیجئے گھر میں، نہیں ٹھہرتا تو پٹا باندھ سکتے ہیں، بیلٹ چلے گا، بیلٹ باندھ سکتے ہیں، لیکن دیکھو یہ میں نے باندھا ہے نا، میں ایسا ہی جاؤں گا نا پورا عمرہ ہونے تک نہیں کھلتا، یعنی کوشش کریں گے تو ہو جائے گا، لیکن نہیں اگر کسی کو جمتا ہے تو اس پہ پٹا لگا سکتے ہیں۔ یہ دوسری چادر جو ہے اس کو آپ اپنے کاندھے پہ ڈال لیجئے، اچھا کیا آپ نے احرام پہننے سے پہلے کی دعا یاد کر لی ہے؟ ماشاءاللہ، پہلے آپ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ، تو کوئی خاص دعا نہیں، صرف پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولیے۔ تو آپ ٹینشن میں آ گئے تھے کہ ابھی ہم نے یہ دعا تو یاد کی نہیں ہے، اس لیے کچھ مسکراتے ہوئے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ اچانک ٹینشن، ارے باپ رے یہ ابھی کون سی دعا۔ تو ہمیشہ جو کپڑے پہننے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، اب وہ پڑھتے ہوں گے تو یاد رہے گا کہ ہمیں احرام پہننے سے پہلے بھی کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ احرام پہن کر کے یہ لباس آپ نے اختیار کر لیا۔ اب سر پہ نہ کوئی ٹوپی رکھنی ہے، نہ رومال رکھنا ہے، نہ امامہ پہننا ہے، نہ کوئی گٹھری رکھنی ہے، نہ کوئی بیگ رکھنا ہے، بلکہ یہ پورا چہرہ بھی ہمیں کھلا رکھنا ہے، یعنی چہرہ بھی جب ہم دھوئیں گے نا تو اس کو بھی اس طرح سے پوچھنا نہیں ہے، صرف ہاتھ سے پوچھیے، آپ ہاتھ سے پوچھ سکتے ہیں، کپڑے سے مت پوچھیے، کیونکہ چہرہ چھپانا جو ہے نا یہ احرام میں جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو کھلا ہی رکھنا ہے۔ رات کو اگر آپ سوئیں گی بھی احرام کی حالت میں تو آپ چادر لے سکتے ہیں بدن پہ، لیکن چہرہ کھلا ہونا چاہیے، سر کھلا ہونا چاہیے۔ یہ چہرہ کھلا رکھنے والی شرط عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں بھی چہرہ کھلا رکھیں گی، ہاں اگر وہ غیر محرم سے بچنا چاہتی ہیں تو ان کو اتنی اجازت ہے کہ جیسے کوئی کتاب وغیرہ ہے، کوئی بڑی کتاب ہاتھ میں لے لی، اس کے ذریعے ایسے چھپا کے چلیں، غیروں سے نظر نہ پڑے اس لیے ایسے اس کو آڑ بنا کے چلیں، کوئی پنکھا وغیرہ نہیں پٹھے کا آتا ہے اس کو ساتھ میں رکھیں، ایسے چھپا کے چلیں، تو وہ اپنی حفاظت خود کریں، لیکن ان کو چھپانے کی اجازت چہرہ چھپانے کی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس طرح کچھ کریں، ان کو تو ٹوپی پہننا حرام نہیں ہے، تو ایسی کوئی ٹوپی ہو جس کا ایسا چھجا لمبا ہو، ایسا فلیپ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے ایسا چہرے کے سامنے پردہ ایسا لٹکے کہ وہ چہرے کو نہ لگے، تو ایسا کر سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر نہیں بھی کرتی ہیں تو چہرہ ان کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حرم میں عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت کیوں دی احرام کی حالت میں، جبکہ اور موقعوں پر ہم جو ہیں وہ حجاب کی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے، آپ کا دھیان ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں، بسکٹ کھاؤ لیکن دھیان یاد ہو۔ فرمایا کہ ان کو یہ حکم دیا کہ وہ چہرہ کھلا رکھیں، یعنی عورتوں کو، اور تم کو یہ حکم دیا مردوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ تو یہ امتحان مردوں کا ہے، یہ امتحان مردوں کا ہے کہ ان کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے، تو ہماری نگاہیں کہیں خطا تو نہیں کر رہی ہیں، یعنی یہ ٹیسٹ ہمارا ہے، تو مردوں کو احتیاط کرنی ہوگی کہ ہماری نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حرم ہے۔ اور پھر انہوں نے مثال دی ہے اعلیٰ حضرت نے کہ شیر کا بچہ اگر شیر کی بغل میں ہو تو کیا اس پر نگاہ ڈالنے کی کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ تو فرمایا جب اللہ کی بندیاں اللہ کے حرم میں ہیں تو کیا ان پر کوئی نگاہ ڈالنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ یعنی کتنا پاکیزہ تصور ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اگرچہ ان کا چہرہ کھلا ہوا ہے لیکن ہم کو ان کو دیکھنا نہیں ہے۔ یہ حج کی تعلیم ہے، یہ حج کی تربیت ہے۔ تو ہم نے یہ احرام پہنا،